اندر جنازہ پڑھنے سے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں اور مردے کو دفنانے سے بھی منع کیا، لیکن یہ ٹائم تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، یعنی تقریباً 5 سے 7 منٹ ہوتے ہیں، طلوع کے وقت 5 سے 7، غروب کے وقت اور 5 سے 7 منٹ۔ یہ جو 20 اور 40 منٹ بنائے ہوئے ہیں یہ غلط ہے، واضح الفاظ ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ شیطان کے 2 سینگوں میں سے سورج نکل رہا ہوتا ہے، جب اس کا کنارہ ظاہر ہو، جب تک پورا سورج باہر نہ آ جائے تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ تو بس سورج باہر نکلا تو کافی ہے، اب یہ تو نہیں ٹکیا باہر نکل کے تو وہ اتنی اوپر آ جائے، وہ ٹھیک ہے افضل وقت ہے۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ چاشت کا، اوابین کا اور دوحہ کا اور اشراق کی سب ایک ہی حدیث میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ چاشت تو خیر ترجمہ کرتے ہیں، چھ تو عربی میں ہوتی نہیں ہے۔ جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگے تو اس وقت وہ افضل ٹائم ہے نماز پڑھنے، تو ظاہر ہے سورج جب بلند ہو جائے وہ افضل ٹائم ہے، ٹکیا باہر نکل آئی۔ تو ان 3 اوقات میں آپ کو نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایک ایکسیپشن ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر پا لی۔ یعنی آپ نے نماز شروع کی، فجر کا وقت ختم ہو رہا تھا، طلوع آفتاب ہو رہا تھا 6:20 پہ، آپ نے 6:18 پہ نماز شروع کی، 1 رکعت آپ نے 6:20 سے پہلے پڑھ لی، اب دوسری رکعت آپ نے 21 اور 22 منٹ کے درمیان پڑھی تو آپ کی پوری نماز درست ہوگی۔ اس طریقے سے غروب آفتاب تھا 5:20، 5:18 پہ آپ نے عصر شروع کی اور 5:22 یا 23 یا 25 پہ ختم کی، اور 1 رکعت آپ نے پڑھ لی تھی غروب ہونے سے پہلے تو نماز ہوگی۔ لیکن اس طرح کے ڈیلے کرنا یہ ناپسندید۔ اب رہا فجر کے بعد نماز پڑھنا اور عصر کے بعد، تو وہ بھی بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن یہ منع وہ والا منع نہیں ہے جو مطلقاً منع ہو، اس میں ایکسیپشنز موجود ہیں۔ چونکہ ایکسیپشن بھی احادیث کے اندر آئی ہیں تو اب اس کو کیسا ہم رد کر سکتے ہیں؟ مثلا صحیح بخاری میں آیا کہ نبی علیہ السلام عصر کے بعد 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں، اور بخاری مسلم میں یہ کہ نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اب ان میں تطبیق کیا ہوگی؟ وہ ام عائشہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ام سلمہ سے جا کے ام سلمہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اس طرح نماز پڑھی تو میں نے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے ہیں اور آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے ظہر کی بعد والی 2 سنتیں رہ گئی تھیں، کوئی آپ کو مہمان ملنے کے لیے آ گئے تھے تو میں نے اب عصر کے بعد وہ پڑھی ہے۔ اور پھر ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ کی عادت تھی جب آپ کو نیکی کا عمل شروع کرتے تھے نا، پھر اس پہ ہمیشگی اختیار کر لیں، کیونکہ بخاری مسلم الفاظ ہیں کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہمیشہ کیا جائے، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن کبھی کبھار کیا جائے۔ تو وہ 2 رکھتے ہیں، چونکہ آپ سے ایک دفعہ ہوا تو آپ نے زندگی کا حصہ بنا لی اور وہی صحابہ بعد میں لے کے چلے۔ لہٰذا بخاری مسلم میں جو حضرت عمر کے بارے میں یا حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو ڈانٹتے تھے اس بات کے اوپر کہ تم عصر کے بعد 2 رکعتیں کیوں پڑھتے ہو، تو وہ ان کا عمل ڈانٹنے والا شاذ ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ کو یہ پتا تھا کہ نبی الاسلام نے وہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، ان تک وہ حکم نہیں پہنچا ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھتا ہے نوافل تو وہ تو منع ہے، البتہ کوئی قضا نماز کسی کی رہ گئی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ سب کے نزدیک جائز ہے، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کے بعد بھی۔ اس طریقے سے فجر کے بعد آپ سنتے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ نفلی نماز ہوتی ہے، چلے شکر ہے آپ نے نفلی مان تو لی نا، آپ تو سنت موقدہ کے نام پہ نفل سے الگ کرتے تھے اس کو، اب تو مانے نا یہ نفلی نماز ہے، فجر کی 2 سنتیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں فجر کے بعد آپ نہیں پڑھیں گے، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے، سورج نکلنے کے بعد بھی آپ نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ نفلی نماز ہے۔ بہرحال وہ حدیث ایک ہے جو اس کو سپورٹیو ہے، وہ جامع ترمذی میں کمزور سند ہے، صحیح ابن حبان میں، المستدرک للحاکم میں، صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، نبی علیہ السلام فجر پڑھ کے نکلے تو آپ نے دیکھا ایک شخص 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اسلام پھیرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھئی تو نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ فجر تو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ کون سی تو نماز پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری فجر سے پہلے والی 2 رکعتیں رہ گئی تھی، تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس سے محدثین نے رزلٹ نکالا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث تقریری بن گئی، نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی، اور یہاں پہ حنفی اجازت نہیں دیتے، اس کی وجہ سے لوگ بےچارے پھر وہ انتظار کرتے کرتے یا تو چلے ہی جاتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آتے ہیں جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے کام انہوں نے چک کے رکھا ہوتا ہے، حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب فرض کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز جائز نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی مصنف ابن ابی شیبہ میں آثار ملتے ہیں کہ فجر کی جب نماز شروع ہوتی تھی تو اصحاب جو مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ جو حجرے ہوتے تھے باہر سین والے ایریے میں کونے میں نا جلدی سے 2 سنتیں پڑھ لیتے تھے۔ بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسے حجرے میں اور ایسی جہاں پہ آپ کو امام کی آواز نہ آ رہی ہو اور امام آپ کا نہ ہو، امام ہو صحابہ کرام کے دور پہ نماز پڑھانے والا کہ وہ 2 سنتے کہ وہ 4 بھی پڑھ لے تو اس کی رکعت نہ فوت ہو، تو آڑے سے سنتا شروع کر دینے تو وہ فرض رکعت ہی چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ باتیں بول لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھا کریں کہ بھئی
جب بعد کا آپشن موجود ہے آپ نے جان بوجھ کے کام شروع کرنا ہے. دوسری طرف اہل حدیث بھی غلطی کرتے ہیں, انہوں نے روٹین بعد والی بنائی ہوئی ہے, جان بوجھ کے لیٹ ہو جاتے ہیں, سستی کر کے بعد میں پڑھ سکتے, وہ بھی ایک دوسری. باقی یہ 3 اوقات ہیں جو اصل میں مکروہ ہے, سورج نکلتے وقت, سینٹر میں, اور غروب ہوتے وقت. رات کو کوئی مکروہ وقت نہیں ہے, پوری رات آپ نماز پڑھ سکتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, بخاری میں تو امام بخاری نے صرف چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ عشاء کا وقت رات تک رہتا ہے, آدھی رات تک, لیکن یہ افضل وقت ہے. عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے, کیونکہ شرح مانی الاثار جسے تحاوی شریف کہتے ہیں, اس میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے, اور حضرت ابو ہریرہ نماز کے اوقات روایت کرنے والے صحابہ میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عشاء میں افراط یہ ہے کہ کوئی شخص اتنی لیٹ کر دے کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے, اس سے پہلے اگر وہ عشاء پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہے. لہذا امام حنیفہ کا موقف درست ہے کہ آپ عشاء کو فجر سے پہلے پڑھ سکتے. افضل یہ کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں, اور افضلیت تو پھر میرے بھائی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء میں تاخیر کا حکم دے دیتا, تو تاخیر تو کوئی نہیں کرتے. ایون سعودی عرب میں تو آپ دیکھیں ایگزیکٹ 1.5 گھنٹہ انہوں نے فکس کیا ہوا ہے, اذان مغرب کے ایگزیکٹ 1.5 گھنٹے بعد اذان عشاء ہوتی ہے. یعنی آپ مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو آلموسٹ 35-40 منٹ کے بعد عشاء کی اذان ہو جاتی ہے. باقی تو وقفے میں گزر جاتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ نماز بھی ان کی لمبی ہوتی ہے نا. تو اسی لیے آپ دیکھیں مغرب سے عشاء لوگ اعتکاف کرتے ہیں حرمین کے اندر, مکے میں اور مدینے کے. تو اب ان سے کوئی پوچھے کہ افضل وقت ہے تو وہ کہیں گے یار ہم وہ افضل ہی ہے نا, کیا مطلب ہم تو امت کی آسانی دیکھ رہے ہیں. اور دوسری طرف فجر کی نماز یہ اندھیرے میں پڑھاتے ہیں, اور اگر کوئی تھوڑا سا لیٹ پڑھ لے کہتے ہیں اس نے سنت چھوڑ دی ہے. تو وہاں نہیں آپ کو خیال آتا, عشاء پہ آپ سنت آپ چھوڑتے ہیں, فجر پہ حنفی چھوڑ دیتے ہیں. بھائی سنت یا افضلیت کو آپ فرض کے درجے میں نہ لے کے جائیں, خام خواہ مصیبت کھڑی کی. نمازوں کے جو اوقات ہے نا جی, اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ٹائم ٹیبل ہے, مسجد میں گھڑیاں لگی ہوئی ہیں, اسلام 360 کے اندر موجود ہے, سلاٹ ٹائم کے اوپر مسلم پرو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر موجود ہے. بلکہ آپ گوگل میں بھی جا کے لکھیں تو آپ کو ایگزیکٹ ٹائم مل جاتا ہے, فجر کا وقت اس ٹائم داخل ہو رہا ہے, ایگزیکٹ آپ کو منٹس تک مل جاتے ہیں. آپ کو بڑی آسانی ہوگی. پرانے زمانوں میں مسئلے تھے کہ وہ ان کو دھوپ گھڑی بنانی پڑتی تھی, باقاعدہ چھتوں کے اوپر دھوپ گھڑیاں بنائی ہوتی تھی, اور چیک کرتے تھے کہ ہاں جی جو بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے کہ بھئی آپ نے نماز کس ٹائم پڑھنی ہے, جب سینٹر میں سورج پہنچتا ہے نا, جو میں نے دہوہ کبریٰ بتایا, جیسے ہی زور کی طرف جاتا یعنی زوال ہوتا ہے تو زور کا وقت شروع ہوتا ہے, اور جب کسی چیز کا سایہ, ایک ورٹیکل چیز کا سایہ اپنے سائے کے برابر پلس سایہ اصلی کے برابر ہو جائے تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور اس کا اثر کا افضل وقت یہ ہے کہ ڈبل سائے کے ڈبل ہونے سے پہلے پڑھ لیں, بعد میں بھی پڑھ لیں تو ہو جائے گی, لیکن افضل وقت یہی ہے. سایہ اصلی ضروری ہے اس میں, ورنہ تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ورنہ تو آپ فجر کے بعد جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے, اثر کا وقت بھی ختم ہو گیا ہوتا ہے. تو وہ نہیں, یعنی وہ دعوی کبریٰ کے بعد سایہ اصلی یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹریک میں جو جب سینٹر میں پہنچتا ہے تو سب سے کم سایہ اس وقت کسی ورٹیکل چیز کا ہوتا ہے اگر زمین میں آپ نے گاڑی ہو, اور آلموسٹ گرمیوں میں تو 0 کے قریب پہنچ جاتا ہے, خصوصاً آپ ایکویٹر کے اوپر اگر ہوں, خط استوا کے اوپر, تو وہ بالکل 0 کے قریب ہو جاتا ہے. تو وہ باقاعدہ سرکل بناتے ہوتے تھے کہ جی یہ سایہ اصلی ہے, جیسے ہی اس سرکل سے باہر ہوا تو پھر قدموں میں بھی ناپا جاتا تھا. اب تو یہ ساری کے سارے پرابلم حل ہو, گھڑی نے مسئلے حل کر دی ہیں, سافٹ ویئرز نے مسئلے حل کر دی ہیں. آپ تو اب اپنے بزرگوں سے بھی زیادہ ایکوریٹ ٹائمنگ کے اندر سحری اور افطاری اور نمازوں کی ٹائمنگ کا اہتمام کر سکتے ہیں, فجر کا, ظہر کا, عصر کا, مغرب کا, عشاء کا. اور جب ونس نماز کا ٹائم داخل ہو جائے تو پھر نہ تو اذان شرط ہے نہ اقامت شرط ہے. عورتیں اکثر پوچھ رہی ہوتی ہیں نا, عورتوں کے لیے چونکہ جماعت واجب نہیں ہے, جیسے ہی وقت داخل ہو انہوں نے اذان کا انتظار نہیں کرنا. اگر ظہر کا وقت 12:20 پہ شروع ہوا ہے اور مسجد میں نماز 1 بجے تو ظاہر ہے انہوں نے تو 12:45 اذان دینی ہے, آپ 12:21 پہ پڑھ لیں نماز. عصر کا وقت اگر شروع ہوا ہے جا کے 3 بجے اور مسجد میں 3:30 نماز ہے تو 3:15 اذان دیں گے, آپ 3 بجے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو نماز کا تعلق وقت داخل ہونے سے, جماعت کا تعلق جو ہے نا اذان کے, وہ جماعت قائم کرنے کے لیے اذان دی. گھر میں چونکہ جماعت آپ نے قائم نہیں کرنی ہوتی, اکیلے پڑھنا ہوتا, یا ایون گھر میں جماعت بھی کرانی پڑ جائے تو وہ پروٹوکول نہیں ہے جو مسجد کی جماعت کا کہ آپ نے اذان ضرور دینی ہے. بس ٹھیک ہے, ٹائم داخل ہوا آپ اقامت کہہ لیں, نماز پڑھ لیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ جو 3 بیسک جو مکروہ اوقات ہیں جن کے اوپر ہر نماز منع ہے, وہ سورج کی ٹکیاں نکلتے وقت 5-7 منٹ, سینٹر میں 5-7 منٹ, اور غروب ہوتے وقت 5-7. باقی جو کم لیول کے مکروہ اوقات ہیں وہ ہے فجر کے بعد اور عصر کے بعد اس کا غروب آفتاب تک. اس میں بھی اگر عصر کی نماز رہ گئی ہو تو آپ
پڑھ سکتے ہیں۔ باقی کوشش کریں کہ ان اوقات کے اندر جو مکروہ اوقات ہیں آپ اس میں کوئی سجدہ نہیں کریں گے، مردے کو نہیں دفنائیں گے، اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، جو 3 مکروہ اوقات میں نے بتایا، اور اس وقت میں کوئی کرتا بھی نہیں ہے، سورج نکلتے وقت، ایگزیکٹ غروب ہوتے وقت، اور سینٹر میں۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جو جنازے ہوتے ہیں نا وہ دن کو 11 بجے ہو رہے ہوتے ہیں، یا زہر کے بعد ہو رہے ہوتے ہیں، یا ایون عصر کے بعد ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مغرب کی اذانوں سے 5 منٹ پہلے جنازہ ہوگا، مغرب کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں سیٹ ہوئی ہوئی ہیں، یہ اسٹیبلش چیزیں ہیں، اور یہ سب کو پتا ہے، اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے مکروہ اوقات کے اعتبار سے۔ باقی جو عصر کے بعد والا میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ نبی الاسلام نے چونکہ ایک دفعہ شروع کر لیا تھا، لہٰذا آج بھی اگر کسی کی سنتیں رہ جاتی ہیں زور والی، وہ عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ اس طریقے سے ایون عصر کے بعد نہیں پڑھ سکا، مغرب کے بعد پڑھ لے، دن رات میں 12 رکعتیں پوری کر لے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ مسلم میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا، اور بخاری مسلم دونوں موجود ہے۔ 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے، یہ 12 سنتیں مؤکدہ، تاکید کی گئی سنت۔ اس کے علاوہ بھی ہے، ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، جو عصر زور سے پہلے 4 سنتیں اور زور کے بعد 4 سنتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ جنت اس کو عطا فرمائے گا، اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی۔ اور ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے، نبی الاسلام نے اس کو دعا دی ہے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ وہ تو آپ جتنی مرضی پڑھتے تھے، اور 4 رکعتیں آپ اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 کر کے بھی، افضل ہے ویسے 2 کر کے پڑھیں، اور اکٹھی بھی صحابہ سے، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے، وہ دونوں طریقے سے درست ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 12 رکعتیں دن رات میں ادر دین فرض ہیں، فجر کے 2 فرض، 4 زور کے، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، جس پہ اجماع ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود۔ جمعے والے دن 2 فرض ہیں، جمعے سے پہلے جتنی مرضی رکھتے ہیں آپ پڑھیں، جب خطیب ممبر پہ چڑھ جائے پھر 2 رکھتے ہیں، بخاری مسلم، اور خطیب ممبر پہ نہیں چڑھا تو بخاری مسلم میں جو جتنا اللہ توفیق دے پڑھو، اور بعد میں 4 رکھتے ہیں، شریف کے الفاظ ہیں جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی وہ 4 رکھتے پڑھے، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 کٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ لیکن یہ ساری نفلی عبادات ہیں، یہ obligatory نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو بیچاری بچے پالنے والی عورتیں ہیں ان کے لیے تو فرض پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے کہ وہ صرف فرض پڑھیں اور نمازوں کو جمع کر لیں، اور جمع سوری کر لیں جس پہ کسی کا اختلاف نہیں، یعنی زور آخری وقت میں، عصر پہلے وقت میں، مغرب آخری وقت میں، عصر پہلے وقت میں۔ یعنی آج کل اگر سپوز عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے 3 بجے، 2:50 پہ زور پڑھ لیں، 3 بجے عصر پڑھ لیں، ایک ہی وضو سے دونوں پڑھ لیں، اور غروب آفتاب ہو رہا ہے 5:20 پہ، اور اس کے بعد عشاء کا وقت داخل ہو رہا ہے 7 بجے تقریباً، یا 6:45 بجے، تو وہ 6:30 مغرب پڑھ لیں، 6:45 عشاء پڑھ لیں، تو قریب قریب کر کے اس کو کہتے ہیں جمع سوری۔ جمع تقدیم اور جمع تاخیر بھی کر سکتی ہیں، زور کے ساتھ ہی عصر پڑھ لیں، اور عصر کے وقت میں جا کے پہلے زور پھر عصر پڑھیں، مغرب عشاء کو بھی اس طریقے سے جمع کیا جا سکتا ہے۔ چلیں اس پہ تو پھر کسی کو تھوڑا بہت ایزا ہو جاتا ہے، لیکن جمع سوری پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ آسانیاں آپ دیں لوگوں کو تو آپ دیکھیں لوگوں نے تو نماز شروع کر دی ہے، کئی عورتیں انہوں نے نماز شروع کر دی کہ یہ تو نماز بڑی آسان ہو گئی پڑھنے۔ جب آپ دن رات میں 17 رکھتے ہیں ٹوٹل جو اللہ نے آپ سے پوچھنی ہے، اور آپ نے صرف عشاء کی 17 بتائی ہوئی، سر یہ ایک دن عشاء کی 17 رکھتے کو پڑھے گا، دوسرے دن تو کہے گا یار باقی نماز بہت مشکل کام ہے۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں صحابہ کرام یہ ساری پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام تو اتنے اسٹرکٹ تھے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر نے سفر میں 2 فرض پڑھے زور کے، 2 عصر کے، اور اپنے خیمے میں واپس آئے تو دیکھا لوگ جو ہے نا ابھی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کہا یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا جی سنتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، انفی ہے یہ میں نے کہا ہے، یہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یار اگر یہ سنتے ہی پڑھنی ہوتی تو میں زور کے 4 فرض نہ پڑھ لیتا جو میں نے 2 پڑھے ہیں۔ کڑی وڈی پھکی دی تھی انہوں نے کہ اللہ نے فرض کٹا کے 4 تو 2 کرتے نے، تھی سنتا نال پھر بھی جوڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ مسئلے شروع، پھر انہوں نے بتایا کہ میں پوری زندگی حضور کے ساتھ رہا ہوں، حتیٰ کہ حضور کی وفات ہوگی آپ سفر میں 2 رکعتیں ہی پڑھتے تھے، پھر حضرت ابوبکر کے ساتھ رہا، حضرت عمر کے ساتھ رہا، سب سفر میں 2 رکعتیں ہی پڑھتے تھے، سوائے مغرب کے وہ 3 ہیں۔ سنتے صرف جواز ہے، نفلی عبادت ہے، لیکن یہ اس کو اتنی مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، سنتوں کو تو چھوڑ دیں۔ اس سے چھوٹی چیز تراویح ہے، وہ کہتے ہیں جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے تو بتایا نہیں تھا، یہ تو تم خام خواہ الزام لگاتے ہو۔ یہ کہتے ہیں جی وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع دین ہوتا تھا، ہم نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ یہ تو تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں بتائی ہے۔ سر یہ کون پھر بتاتا رہے لوگوں کو؟ یہ جنات آ کے انسانی شکل میں ان کو یہ بتا کے گئے ہیں، تم لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا نا، آج ہم نے ایکسپوز کیا ہے تو تم لوگ کہتے ہو کہ یار یہ تو اپنی طرف سے ہی باتیں بنا رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں بنا رہے، یہ آپ لوگوں نے کہانیاں لوگوں کو کرائی تھی، لوگوں کو مصیبت میں ڈالا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو سمجھ آیا کہ دین کتابوں کے اندر ہے، بابوں کے اندر نہیں ہے۔
ایک ایک حدیث ہم بتاتے ہیں ریفرنس کے ساتھ، لوگ چیک کرتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے نکلتی ہے، پھر وہ جا کے اپنے وہاں سے پوچھتے ہیں یار تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا، یہ کہاں لکھا ہوا تھا؟ تو پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ پتہ چل گیا تو کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ اسٹیشن چھوڑے میرے بھائی، آپ کی گاڑی چھوٹ چکی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ باقیوں کی بھی، آپ اپنے اسٹیشن پہ کھڑے رہیں، آپ کے اسٹیشن وہی پرانے ہیں، دیوبند اور بریلی انہی اسٹیشنوں کے اوپر رہیں، آپ کی سواریاں جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا وہ ہم نے اٹھائی ہیں، سوار کر کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دی ہیں اللہ کے فضل سے، اب وہ اجڑے میں آپ کے اسٹیشن، ہمیں پتا ہے، اس لیے غصہ نہ کھائیں، علمی میدان میں آ کے آپ بھی ایکسپٹ کر لیں اور آپ بھی اس نعرے کو بلند کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ ویسے ایک اور نعرہ ہے، ویسے برا لگتا ہے، میں آپ کے لیے نہیں بیان کر رہا، باقی ان کو خوش کرنے کے لیے، کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، تیاری پکڑو، کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں، یعنی وضو کا طریقہ ہے۔ اچھا اب اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جتنی دفعہ نماز کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے آپ نے وضو کرنا ہے۔ قرآن خاموش ہے اس حوالے سے کہ اگر کسی کا پہلے ہی وضو ہے تو اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ قرآن کے تحت تو یہ کہ جب نماز پڑھنے لگو تو ایک دفعہ وضو ضرور کرنا ہے، تو اس سے تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو ہونا چاہیے۔ لیکن جو مخالفین ہیں نا، جو منکرین احادیث ہیں، وہ کہیں گے جی یہ تو آپ خود سے مطلب نکال رہے ہیں۔ بھئی دونوں مطلب نکل سکتے ہیں، یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ اگر کسی کا وضو ہے تو کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جب جب نماز پڑھنی ہے اس نماز کا وضو الگ کرنا۔ سنت ہمیں پھر ڈکلیئر کرتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں کئی احادیث ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھائیں اور فرمایا میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تاکہ تمہیں یہ بات بتاؤں کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے۔ اب ایک وضو اگر قائم ہے تو آپ متعدد نمازیں اس سے پڑھ سکتے ہیں اگر وضو ٹوٹا نہیں، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ الگ سے وضو کیا جائے، وہ زیادہ افضل ثواب کا کام ہے۔ نور علی نور ہے، وہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے، نہ پانی کا ضیاع بھی نہیں۔ تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو، اور وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چہرہ کو، اب ہم تو شروع میں مسواک بھی کرتے ہیں، کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے سنت اعمال ہیں، وہ کوئی کر لے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ وضو اس کا تب بھی ہو جائے گا اگر وہ 4 فرائض قرآن والے پورے کر لیں۔ اپنے چہروں کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، یعنی کونیوں تک کا مطلب ہے کونیاں بھی بیچ میں شامل، جب تک بات ہوتی ہے تو وہ چیز شامل ہوتی ہے۔ کونیوں تک یہ نہیں بتایا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، وہ بخاری مسلم میں آتا ہے 1 دفعہ بھی سنت ہے، 2 دفعہ بھی سنت ہے، 3 دفعہ بھی سنت۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک۔ اب یہ ہے جو سنی شیعہ کنفلکٹ، اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ اور پاؤں بھی ٹخنوں تک کی ضمیر لوٹتی ہے وَامْسَحُوا کی طرف، کہ مسح کرو سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر لوٹتی ہے پچھلی طرف، کیونکہ یہاں پر ارجولیکم نہیں آیا، ارجولکم آیا، چونکہ پہلے آیا تھا ایدیکم، تو یہاں آیا ارجولکم۔ یہ میں عربی لنگوسٹک میں بات کر رہا ہوں، اس لیے اس کی ضمیر پیچھے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ جب اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں پہ ارجولکم آیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ارجولیکم اس لیے نہیں آیا کہ یہ با نے جو زیر دی ہے برؤوسکم کو، وہ برؤوسکم کو جو زیر ملی ہے وہ با کی وجہ سے، اگر با نہ ہوتی تو یہاں پہ بھی رؤوسکم ہی ہوتا۔ خیر یہ یعنی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے دونوں طرف مطلب جا سکتا ہے۔ اہل تشیع کا موقف اس حوالے سے، یعنی اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو زیادہ مضبوط، اور دوسری شاہ کی طرف بھی کہ قرآن حکیم کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اس کے اعتبار سے یہ والا مطلب بھی کو بعید نہیں ہے بلکہ زیادہ قریب ہے کہ مسح کرو اپنے سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک۔ اور اہل سنت جب اس ضمیر کو پیچھے لوٹاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ ذکر ہے کہ آپ نے سر کا تو مسح کرنا ہے اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھونا ہے، کیونکہ ارجولکم آیا اور یہ پیچھے ضمیر لوٹ جاتا ہے۔ پھر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لاجیکلی بھی آپ دیکھیں، جہاں دھونے کا ذکر آیا وہاں پہ اس کی حد بتائی گئی ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک،
اگر یہ مسا ہوتا نا تو تک والی بات نہ ہوتی، جنرل ہوتا کہ مسا کرو پاؤں کا، ٹخنوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دھونے کی کوئی لمٹ. تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پھر آ جاؤ جناب میدان. اگر آپ کی یہی لاجک ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہماری لاجک یہ ہے کہ اسی آیت میں آگے چل کے جو تیمم کا طریقہ آ رہا ہے نہ پاؤں کا مسا ہے اور نہ سر کا، اور وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ وضو میں جو اعضاء دھونے ہوتے ہیں ان کا مسا ہوتا ہے تیمم میں، اور وضو میں جو اعضاء مسا کیے جاتے ہیں وہ تیمم میں ہوتے ہی نہیں. ایسی لاجک ہے ان کے نزدیک. وضو میں کون سے دو اعضاء دھوئے جاتے ہیں؟ چہرہ اور کون. وہ کہتے ہیں بس تیمم میں بھی یہی ہے. اور مسا کون سے دو اعضاء پہ ہوتا ہے؟ سر اور پاؤں. وہ کہتے ہیں دیکھیں تیمم میں یہ جو مسے والے تھے وہ اللہ نے نکال دیے ہیں، جو دھونے والے تھے ان کو مسے پہ شفٹ. ظاہر ہے مسے کے بعد تو پھر زیرو ہی ہونا تھا نا. مسا اس طرف شفٹ ہوا، یعنی آپ دھونے کو کم طرف لیں تو مسا بنتا ہے، اور مسے کو کم طرف لے جائیں تو وہ یہ کہ اس کو چھوڑ ہی دو. اور یہ لاجک وہ پیش نہیں کرتے. المصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے کہ ان اصحاب کا بیان جو پاؤں کا مسا کرنے کا قائل تھے وضو کے. اس میں صحیح سند کے ساتھ ہے، شیخ زبیر علی صاحب نے اپنے رسالے میں بھی لکھا ہے کہ اکرمہ جو تھے تابعی عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، وہ پاؤں کا مسا کیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے میں قرآن کے حکم پر عمل کر رہا ہوں. اور کئی تابعین کے اقوال اس چیپٹر میں لکھے ہیں، ان میں یہ لاجک بھی لکھی ہوئی ہے کہ جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے ان کا تیمم میں مسا ہوتا ہے، اور جن اعضاء کو آپ وضو میں مسا کرتے ہیں وہ تیمم میں ختم ہی ہو جاتا ہے. تو اب یہ دونوں طرف یعنی بات چلی جاتی ہے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ پاؤں کا مسا مراد لینا ہے تو پھر کیونکہ ایک اہل سنت کے یہاں قرات ایسی پائی جاتی ہے جس میں ارجولیکم بھی موجود. اب ارجولیکم اگر آ جائے تو وہ تو پھر مسا ہی آئے گا. وہ کہتے ہیں یہ ارجولیکم والی قرات اس صورت میں جب آپ نے پاؤں پہ موزے یا جرابے پہنے. اب مجھے بتائیں اگر کسی شخص نے جرابے یا موزے پہنے ہوئے وہ تو پاؤں کا مسا کرے اس کا وضو ہو جائے، اور جو ڈائریکٹ پاؤں کا مسا کر رہا ہے اس کا وضو نہیں ہو رہا ان کے نزدیک. اگر جراب کے اوپر مسا کرنے سے وضو ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ پاؤں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنے سے ہو جانا چاہیے، کیونکہ جراب کے کیس میں بھی تو آپ دھو کو نہیں رہے، خفین کے کیس میں یعنی موزوں کے کیس میں بھی آپ دھو تو کوئی نہیں رہے. اگر دھونا اتنا ضروری ہوتا تو چمڑے کے موزے پہنے میں آپ نے ایک دفعہ دھو کے پہن لیے نا، تو اس کے بعد اوپر سے ہی مسا کر رہے ہیں. اور ایک بندہ اگر ایک دفعہ پاؤں دھو لے اور وہ اوپر سے مسا کرتا رہے تو کیا مسئلہ ہے. اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں اگر پاؤں گندے ہوں گے نا پھر پاؤں پہ مسا کرنے سے وضو نہیں ہوگا، آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ آپ کو پہلے پاؤں دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لوگ وہ کہتے ہیں وہ پاؤں سے وضو شروع کرتے ہیں. پاؤں سے وضو نہیں شروع کرتے، وہ بیسیکلی اپنے موزے پہن رہے ہوتے ہیں، یعنی پہلے پاؤں دھو لیا آپ اس کے اوپر مسا کریں. باقی اہل سنت میں تو اتفاق ہے. اہل تشیع میں بھی ایک گروہ ہے زیدیہ جو یمن میں پایا جاتا ہے، وہ پاؤں دھونے کے قائل. لیکن اہل تشیع کہتے ہیں یہ سنیوں کا فرقہ ہے، وہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں کیونکہ وہ حضرت علی کو شیخین سے افضل مانتے ہیں اور حضرت میر معاویہ کے بارے میں سخت سٹانس رکھتے ہیں. لیکن چونکہ وہ شیخان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور ان کے اکثر مسائل اہل سنت سے ملتے ہیں تو اس لیے شیعہ کہتے ہیں یہ اہل سنت کا فرقہ ہے. بہرحال وہ زیدیہ، امام زید جو تھے وہ امام زین العابدین کے دو بیٹے تھے، امام باقر اور امام زید، اور امام زید استاد ہیں امام ابو حنیفہ کے. تو یہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں امام زید. یعنی امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے امام سجاد، ان کے دو بیٹے تھے امام باقر، یعنی ڈومیننٹ، ویسے تو اولاد اور بھی تھی، یہ ڈومیننٹ دو تھے، امام باقر جن کے بیٹے امام جعفر اور موسیٰ کاظم ہیں، اور دوسرے امام زید جو امام حنیفہ کے استاد بھی ہیں. تو وہ امام زید کو انہی سے وہ قول مشہور ہے نا کہ انہوں نے چند غالی شیعہ کو دیکھا کہ حضرت ابو بکر عمر پہ سب و شتم کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم رافضی ہو. یہ رافضی کی جو ٹرم ہے نا امام زید نے کہا یعنی تم نے اپنے امام کو ہی چھوڑ دیا، رافضی ہو جو اپنے امام کو چھوڑ دے. وہ پاؤں دھونے کے قائل ہے. ویسے میرے نزدیک پاؤں جو دھونے والا موقف ہے یہ زیادہ سٹرونگ ہے اس حوالے سے کہ وضو میں یہ عموماً آپ جس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں پاؤں گندے رہتے ہی تسلی نہیں ہوتی. ان انٹینشنلی شیعہ نے بھی دھونے کو مان لیا کیونکہ وہ پہلے تو دھو رہے ہوتے ہیں نا، تو دھو تو انہوں نے بھی لیا، بعد میں اس کے اوپر مسح کر لیا. باقی اگر پاؤں صاف ہو اور کوئی پاؤں کے اوپر مسح کر لیتا ہے تو ہم تو جراب اور چمڑے کے موضوع دونوں پہ قائل ہیں مسح کرنے کے، اس پہ میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. تو ڈائریکٹ بھی اگر پاؤں پہ کوئی مسح کر لیتا ہے تو اس کا وضو درست ہے. عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اکرمہ ان سے زیادہ کون قرآن جانتا ہے، اور اہل سنت کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ. لیکن بعض لوگ نا وہ حدیث لے آتے ہیں بخاری مسلم سے، وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک سفر کے دوران
ایڑیاں خشک رہ گئی تھی اصحاب کی نا، تو نبی الاسلام نے کہا کہ ایڑیوں کی وجہ سے عذاب دیا۔ اہل تشیع تو کہتے ہیں یہ حدیث فیبریکیٹڈ کیونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں وضو کا طریقہ بدلا گیا، پہلے وضو کا طریقہ وہی چلتا تھا۔ میں اس حدیث کی تعویل کرتا ہوں کہ سفر کے دوران جو بندہ ریگستان کے سفر میں ہے اور وہ وضو کرنے لگا تو اس کو پاؤں دھونے چاہیے، ایڑی اس کی خشک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے تو پاؤں گندے ہیں۔ وہاں پہ شیعہ بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ڈائریکٹ پاؤں پہ مسا کرو، وہ کہیں گے پہلے پاؤں دھو، تو اس کی تعویل ممکن ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی آپ کو صحیح بخاری میں بھی اشارہ ملے گا، اب میں اس طرح کی لینگویج نہیں استعمال کرتا ورنہ آپ کو بری لگے گی، میں کنٹرول الفاظ میں بات کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں نا نماز ظہر کے بعد احکامات سکھایا کرتے تھے، چونکہ کوفے میں آپ نے دارالخلافہ شفٹ کر لیا تھا، تو ایک دفعہ آپ نے لوگوں کو وضو کر کے دکھایا، اینڈ پہ انہوں نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہو، جبکہ میں نے نبی الاسلام کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ عمومی سنت بیٹھ کے پانی ہے، لیکن کھڑے ہو کے بھی اگر کوئی پانی پیے تو جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث جو کھڑے ہو کے پانی پیے وہ کیا کر دے وہ منسوخ ہے اس حدیث کی وجہ سے۔ تو سیدنا علی نے یہ عمل کر کے بتایا۔ اب اس میں بڑے حیران کن بات ہے، وہ اتنی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں الفاظ پتہ کیا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ حضرت علی نے وضو کیا، اس کے بعد میری وضو میں انہوں نے پھر ڈیٹیل دیکھی کیا بیان کرتا ہے، چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، آگے آگے نہ راوی بھول جاتا ہے کہ دھویا یا مسح کیا، آگے راوی کہتا ہے وہ جو نچلا راوی ہے، اوپر والے تو شاید پوری حدیث اس کو بیان کی ہو، نچلا راوی کہتا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے انہوں نے ذکر کیا سر کا اور پاؤں کا۔ یار ایک لفظ اور ایڈ کر دیتا کہ سر کا مسح اور پاؤں دھونا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پیا، پھر لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ معیوب سمجھتے ہو، حالانکہ میں نے اتنی لمبی حدیث میں ایک جملہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی راوی؟ اس سے کوئی حدیث چھوٹی تو نہیں ہو جانی تھی۔ حضرت علی کی اپنی باتیں نقل کی ہوئی ہیں جو نبی علیہ السلام کے وہ ریفرنس سے بیان کر رہے ہیں، اور وہ اینڈ میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس میں راوی جب وہ پاؤں کا اور سر کا ذکر آیا نا تو کہتا ہے اسی طریقے سے راوی نے پھر سر کا اور پاؤں کا ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ اسی طریقے سے ذکر کیا، تو اس کا مطلب سر دھویا، وضو میں تو نہیں دھویا جاتا۔ اب اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہاں پہ مسح ہی تھا اور راوی نے اس کو سکپ کر۔ مجھے بھی بعض بات شک پڑتا ہے شاید ایسے ہی ہوا ہو، اور یہ راوی سے مراد میں امام بخاری نہیں لے رہا، امام بخاری سے اوپر کئی ایک واسطے، یہ نہ ہو کہیں کل کو کہہ دیں امام بخاری کے اوپر فتویٰ لگا۔ باقی اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایتیں جب اس طرح ملتی ہیں تو وہ مسح کے ذکر کے ساتھ ملتی ہیں، اس کو کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ہم جرابوں پہ مسح کے قائل ہیں، بہرحال میں نے یہ حنفی جو ہیں وہ چمڑے کے موزوں پہ مسح کے قائل تھے، جرابوں پہ نہیں۔ جب میں نے خالی پاؤں پہ مسح کی بات شروع کی، انہوں نے کہا سر آپ جراب پہ کر لیا کریں، خالی والا کام نہ کرو۔ جس طرح یہ یزید اور امیر شام کا مسئلہ شروع ہوا، جب ہم نے بتایا کہ یزید کو بنایا کس نے تھا، تو جن سفید کو ذکر کیا وہ کہتے ہیں جناب یزید وہ گالا نکاڑ لو، اتے نہ جاؤ، تو فائدہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا دبانے سے، کوئی بیسک مسئلہ تو مان لیں۔ تو آپ جو کوئی آپ سے جرابوں کے مسح کو نہ مانے تو آپ اسے کہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت اکرمہ تابعی جو تھے، جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، ابن عباس کے لائق ترین شاگردوں میں سے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کر لیتے، وہ پھر کہیں گے نہیں جناب ڈائریکٹ نہ کرو، جراب پا کے کر۔ تو یہ اسی طریقے سے میں وضو کر کے یہاں مسجد میں یا اپنی اکیڈمی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صاف ستھری جگہ ہے، اچانک ہمیں اگلی نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، تو یہ سمجھے آپ نے جراب اور موزے ہی پہنا ہوا ہے، آپ کے پاؤں صاف ہیں، آپ کو مٹی میں نہیں گئے ہیں، باہر نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وضو کے لیے کوئی اٹھتا ہے تو ٹھیک ہے جا کے وہ مسح کر لے۔ یا ایک بندہ رات سردیوں میں رات کو وضو اس نے کیا اور اس میں پاؤں دھوئے ہیں، اس کے بعد وہ بندہ اپنے بسترے میں سو گیا تو بسترا صاف ستھرا ہے، صبح اٹھ کے جب وہ وضو کے لیے جاتا ہے اب وہ پاؤں نہیں دھونا چاہتا، ٹھیک ہے پاؤں کا مسح کر لے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، نہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جی وضو نہیں ہوگا۔ تو امام ترمذی نے باقاعدہ نقل کیا کہ امام حنیفہ نے جس مرض میں وفات پائی اس میں انہوں نے جرابیں پہن کے جو ہے ان کے اوپر مسح کیا اور کہا کہ میں پوری زندگی اس کا قائل نہیں تھا، میں صرف چمڑے کے موزے کا قائل تھا، لیکن حنفی آج تک کہہ رہے ہیں چمڑے کے ہوں، چمڑے کے ہوں، حالانکہ امام ترمذی نے جراب بھی نقل کیا، وہ کہتے ہیں نہیں کہ وہ جراب تو ہے لیکن جراب تھوڑی موٹی ہو، کہتے ہیں جی موٹی ہوتی ہے ہماری جراب، کتنی موٹی کرنی سے، اتنی موٹی ہو نا کہ جسم نظر نہ آئے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جراب پہن کے آپ اتنے کلومیٹر تک چل سکتے ہو، جراب کے تو سر نہیں چلے جاتا۔ تو پھر ہم پکی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کپڑے پہ چیڑ ہے نا مسح کرنے کی
تو بخاری مسلم میں تو حدیث ہے نبی علیہ السلام نے پگڑی پہ بھی مسح کیا، اور پگڑی جو ہے وہ چمڑے کی نہیں ہوتی تھی، کپڑے کی ہوتی تھی۔ بات کریں خام خواہ دین کو مشکل بنائے، یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں جن کے اندر آپ جو ہے نا وہ ضد کریں اور لوگوں کو ابھاریں اس بات کے اوپر کہ وہ اس کو ضد بنائیں۔ شیعہ نے بھی جو ضد بنائی ہوئی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی اہل سنت جو ہے وہ قرآن کی تحریف کر رہے ہیں، نہیں، آپ عربی لنگوسٹک جاننے والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اہل سنت جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ بھی ترجمہ بن سکتا ہے۔ ہاں اس پہ میں مانتا ہوں کہ اگر ہم ریشو کیلکولیٹ کریں تو 60% شیعہ کے حق میں پلڑا مضبوط ہے اور 40% اہل سنت کے حق میں، یہ 30% کہہ لیں اہل سنت کے حق میں اور 70% شیعہ کے حق میں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ جو ترجمہ اہل سنت کر رہے ہیں یہ ترجمہ بنتا کوئی نہیں، یہ وہ مانتے ہیں کہ یہ ترجمہ بھی بن سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں قرآن کی فساد تقاضا کرتی ہے کہ وہ ترجمہ بنایا جائے جو قریب قریب ہے، کہ بسا کرو سر کا اور پاؤں کا ٹخنوں۔ ہم نے تو خیر یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا ہے میرے بھائی، آپ نماز پڑھیں صحیح وضو کر کے، آپ اس طرح کے جھگڑوں میں نہ پڑیں اور اس کو زیادہ مصیبت نہ کھڑی کریں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنبی ہو، فَطَّهَّرُوا، تو تم پھر طہارت حاصل۔ اب غسل کا طریقہ نہیں آیا، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے پورا جسم دھونا ہے، اس میں پہلے نماز کا سا وضو کرنا ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے پورا جسم کو دھو لینا ہے۔ وہ پوری تفصیلات میں نے ویڈیوز میں بیان کیا، آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں۔ اس میں ایک چیز ضرور ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام ایک مد پانی سے وضو کر لیتے تھے، اور ایک مد بنتا ہے آلموسٹ آدھا کلو، یہ 600 گرام، اور پانی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہاف لیٹر کی بوٹل سے نبی علیہ السلام وضو کر لیتے، اور ایک سا جو پانی ہے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 4 کلو گرام، اس سے آپ غسل کر لیں۔ تو اب ظاہر ہے یہ ایک مشکل ہے، اب جس طرح کا مونفیوں نے وضو بتایا وہ تو ایک بالٹی سے بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں داڑھی اگر کسی، اب میری داڑھی کو بھی وہ گنی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ایک ایک بال اس کا۔ واضح بخاری مسلم ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ نے ایک بار پانی لیا ہے ایک عضو دھونے کے لیے۔ اب چہرے کے لیے اگر ایک دفعہ پانی لیا ہے تو اس سے کہاں داڑھی پوری دھل سکتی ہے؟ وہ صرف خلال ہی کریں گے۔ 3 دفعہ والی ویدی سے 3 دفعہ بھی آپ پانی لے لیں تو کہاں پہ یہ داڑھی اس طرح کی دھلتی ہے جو یہ بتاتے ہیں؟ بس یہ جو ظاہری چہرہ ہے کافی ہے خلال کریں۔ باقی وہ جو عربی وہ اتنی سی گلاسی سے وضو کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، وہ دھونا نہیں، وہ چپڑنا آتا ہے، وہ نہیں اس طرح نہیں، وہ تو مزہ ہی ہوگا۔ اس میں زیادہ غلوب نہیں کرنا چاہیے۔ تو غسل جنابت بھی پورے جسم کو آپ نے دھو لیا، اگر آپ تالاب میں ڈبکی مارے آپ کے لیے پاکیزگی ہے۔ حنفی کہتے ہیں نہیں، کلی اور نعت یہ واجب ہے، فرض ہے، ظاہری بدن پہ بہانا کافی ہے، کلی اور وہ کرنا سنت ہے، جس طرح وضو کے اندر سے۔ جب وضو کے اندر فرض نہیں تو غسل کے اندر کہاں سے فرض آپ نے وہ داخل کر دی؟ ظاہری جسم کے اوپر پانی بہانا ہے۔ اور اس میں بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پاؤں جو ہیں وہ غسل خانے سے الگ ہو کے دھوتے تھے، کیونکہ پاؤں میں پانی جمع ہوتا تھا، کچے فرش ہوتے تھے، کیچڑ ہوتی تھی۔ اب شلوار تو آپ علیہ السلام استعمال نہیں کرتے، آپ تو تہمد استعمال کرتے، تو تہمد تو آپ پہن سکتے ہیں اگر آپ کے پاؤں گندے ہیں، شلوار نہیں پہن سکتے ورنہ تو وہ ساتھ لگ جائے۔ اگر آپ نے اس سنت پہ عمل کرنا ہے پھر آپ کو تہمد پہن کے باہر نکلنا پڑے گا، باہر نکل کے پاؤں دھوئیں اور پھر جا کے شلوار پہن لیں۔ اور ویسے ہمارے جو ٹوائلٹس ہیں اس میں تو نیچے گندگی جمع ہی نہیں ہوتی، ٹائلیں لگی ہوتی ہیں، پانی ویسے ہی بہ جاتا ہے، وہ پاک ہی، تو اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو مریض، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو۔ سفر میں ظاہر ہے کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو سکتی، مریض ہو اور سفر، اور اسی میں اگر کوئی شخص بالکل آخری 5 منٹ میں اٹھا ہے اور اب وضو یا غسل کرے گا تو وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتا، پھر وہ تیمم کر سکتا۔ مریض ہے تو پانی سے تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہے، جس طرح ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی کو سر میں زخم لگا، وہ جنبی ہو گیا، تو صحابہ سے اس نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں تو غسل اتار، وہ بیچارہ نہایا اور فوت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس شکایت ہے، آپ نے کہا تم نے بندہ مار دیا یار، اگر تمہیں علم نہیں تھا تو کسی سے پوچھ لیتے، یہ تیمم کر لیتے۔ مطلب علم سے انسان کو فائدہ ہوتا۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان پہ غسل فرض ہوا تو وہ مٹی میں اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ پورے جسم کے اوپر کوئی مسح کرنا ضروری نہیں ہے، جو وضو کے لیے مسح ہے نا وہی آپ تیمم کے لیے کر لیں، تیمم کر لیں غسل کے لیے تو آپ کا پورا غسل اتر جائے گا، پورے جسم پہ نہیں کرنا، بس وہی چہرہ اور ہاتھ، بس ختم۔ تو یہ بڑی آسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا مریض ہو، سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت نچلی جگہ سے آیا ہے، قضائے حاجت کے لیے لوگ دور جاتے تھے، تو قضائے حاجت سے آیا ہے، ظاہر ہے اب اس نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے، او لامستم النساء، یا اس نے اپنی بیوی کو چھوا ہے، اور یا چھونے سے مراد تعلق قائم کرنا ہے، تو ظاہر ہے جنبی ہے، فلم تجدوا ماء، اور وہ پانی نہ پائے،
فتیمموا، تو وہ تیمم کرتے ہیں، یعنی ایسے صورت میں وہ تیمم کر سکتا، صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کے ساتھ، گندی مٹی کے ساتھ نہیں، اور جتنی مٹی آپ کے سامنے ہے پاکیزہ ہے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو اس میں کوئی گاندہ ہے۔ سب سے پاکیزہ مٹی وہ ہے جو دیواروں پہ لگی، ٹرین کی بھی دیواروں پہ پاکستان میں تو آپ کو مل جائے گی، اندر نہیں تو باہر تو ملے گی، بس وہ اتنی خاک کافی ہے جو آپ ہاتھ رکھیں نا امپریشر مان جائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پہ لگنی ضروری ہے، مٹی کے ڈھیلے پہ بھی ٹچ کیا، اس کے بعد چہرے پہ ایک بار کیا، پھر ٹچ کیا، دایاں اور بایاں ہاتھ اس میں کیا، تیمم بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، وضو بھی اتر، اور آپ نماز پڑھیں۔ تو مٹی سے فمسحوا، مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم منہ، اور اپنے بازوؤں کا۔ اب یہ دیکھ لینا یہاں پہ سنیوں کا مقدمہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس میں اب زیر آ گئی ہے، وہ با والی جو زیر تھی آگے بھی ٹرانسفر، دیکھا آپ نے، بوجوہکم وایدیکم نہیں آیا، ایدیکم آیا، تو وہاں پہ بھی اگر برؤسکم وارجلکم ہوتا نا تو مسح والی طرف جا سکتا۔ یہ بھی وہ پیش کرتے ہیں اہل سنت اپنے حق میں۔ اب میرے لیے اہل سنت بھی وہ ہیں اور اہل تشیع بھی وہ ہیں، کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب، تو دونوں کے دلائل میں ذکر کرتا ہوں۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے کوئی تنگی کرے، ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پاکیزہ بنو، ولیتم نعمتہ علیکم، اور وہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے، تمام کر دے، پوری کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شریعت جو ہے وہ نعمت ہے تمہارے لیے، اور اس میں آسانی ہے۔ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جتنا علم پڑھیں گے نا اتنی مشکل ہوگی، حالانکہ اسلام کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ آپ جتنا علم حاصل کریں گے اتنی آپ کے دین کے معاملے میں آسانی ہوتی جائے گی۔ آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنی آسانی ہے۔ اب کئی لوگ ہیں بیچارے جنہوں نے سردیوں میں 1 نمبر کے بڑے بوٹ خریدے ہوئے تھے چمڑے کے موزے پہننے کے لیے، پھر وہ کہتے تھے ہم چلیں گھر تو پہن لیں گے، دفتر میں ہم جائیں گے تو کیا لگیں گے؟ ہم نے بتایا میرے بھائی نہیں، جرابوں والی حدیثیں بھی ہیں، کم از کم 5 صحابہ سے ثابت ہے، صحابہ کا اجماع ہے کہ جراب پہ بھی مسح ہو جائے گا۔ ابو داؤد میں، ترمذی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں آثار احادیث موجود ہیں۔ اب لوگوں کو آسانی ہوگی۔ میرے خود پاؤں سردیوں میں بڑے خراب ہو جاتے تھے، ظاہر ہے سردیوں میں آپ پاؤں پھر اتنے اہتمام سے اس کو دھونا، پھر خشک کر کے، پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو پاؤں پھٹ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ فجر کر کے پڑھ کے ایک دفعہ پہلیں جرابوں میں تو آپ آفس بوٹ پہن کے بھی جا سکتے ہیں، آپ کو مسئلہ نہیں، کوئی 1 نمبر بڑے بوٹ نہیں لینے پڑیں گے آپ کو، اور جراب آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرتی۔ وہ جو چمڑے کے موزے ہیں ان میں تو پسینہ بھی آ جاتا ہے، ظاہر ہے وہ بالکل ایئر ٹائٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں تو اس لیول کی سردی نہیں ہے جو ریگستان کی راتوں میں ہو یا برفیلے علاقوں میں، اس میں تو ہمارے یہ والے جرابیں بھی موٹی والی جو عام ہیں، یہ موٹی جراب ہی ہوتی ہے جس میں آپ کو جسم باہر نہ دکھائی دے، وہ آپ پہنے اور اس پہ مسح کریں۔ اس میں آپ کو ایک بڑا تھم رول بتاؤں، جو لوگ تکبیر اولا کا اہتمام کرتے ہیں نا ان کی کبھی جماعت ضائع نہیں ہوتی، اور جو جماعت کا اہتمام کرتے ہیں ان کی کبھی نماز ضائع نہیں ہوتی، اور جو صرف نماز کا اہتمام کرتے ہیں نا ان کی نماز ضائع ہو ہی جاتی ہے۔ تو آپ ٹارگٹ تکبیر اولا کو کریں ایٹ لیسٹ، بلکہ اس سے پہلے بھی 2 سنتوں کو، 2 یا 4 جو بھی آتی ہیں، تو پھر آپ کی تکبیر اولا بھی نہیں انشاءاللہ جائے گی۔ تو یہ ایک دن کے بعد نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ آپ کو کنٹینیوس ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ میں آپ کو ایک دنیا میں ایک مثال بہت بڑی دیتا ہوں تبلیغی جماعت کی۔ آپ پتہ تبلیغی جماعت والوں نے کتنا ٹائٹ شیڈیول رکھا ہوا ہے، فجر کے بعد مشورے میں ملتے ہیں، روزانہ تعلیم ہوتی ہے، پھر شام کو مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے یعنی 24 گھنٹے میں اتنا شیڈیول دیا ہوا ہے، اور پھر مہینے میں 3 دن، سال میں 40 دن، زندگی میں 4 مہینے، یہ ساری چیزیں، اس سے آپ کی مسلسل پروگرامنگ دماغ کی ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں وہ جہاں لگے ہوئے کتنے پکے لگے ہوئے، ان کو سمجھانا پڑ جائے بعض غلط چیزوں میں وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ویسے آسان ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ تبلیغی جماعت میں جو 2 گروہ بنے ہیں نا، جہاں پہ اس کا نقصان ہوا ہے نا، ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کم از کم یہ تھنک آؤٹ آف باکس کیا کہ یار کوئی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے کو غلط تو کہہ رہے ہیں نا، تو عام بندہ تو یہ سوچ رہا ہے نا کہ کسی معاملے میں یہ غلط ہوں گے، کسی معاملے میں وہ، اس کا مطلب ہے کہ جماعت بھی غلط ہو سکتی ہے، بزرگ بھی غلط ہو سکتے ہیں، کم از کم یہ تو ہمیں ایڈوانٹیج مل گیا نا۔ تو اب اس کی برکت سے لوگ ہماری ویڈیو سننا شروع ہو گئے۔ میں آپ کو بتاؤں اگلے دن ہماری اکیڈمی میں، وہ بائی چانس انہوں نے واٹس ایپ آن کیا ہوا تھا اکیڈمی کے نمبر پہ، انڈیا سے ایک بھائی کی کال آئی جو انجینئر تھے اور سیمنٹ کی انڈسٹری کے ساتھ وابستہ تھے، ان کا کاروبار تھا اپنا، اور جماعت اسلامی تبلیغی جماعت کے ساتھ وہاں پہ کافی ان کا اچھا
کچھ باتیں انہوں نے ایسی کی جو میں سینسر کرتا ہوں, میں آن ایئر نہیں کرنا چاہتا. باقی انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا انجینئر صاحب یہاں پہ آپ کو لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں, اور خصوصاً تبلیغی جماعت کے لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں. پاکستان میں تو ماشاءاللہ ویسے ہی بڑی محبت کرتے ہیں. انڈیا کی وہ بات کر رہے تھے, حالانکہ انڈیا میں زیادہ تر پیراڈائم اس طرف شفٹ ہوا ہوا ہے جو کاندلوی صاحب کی طرف. تو مجھے کہنے لگے کہ یہاں پہ لوگ بات سنتے ہیں. میں نے کہا یار بڑی بات ہے. کہتے نہیں وہ اختلاف کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اب ان کو ہوش آئی ہے کہ یار بالکل ہی بزرگوں کے پیچھے نہیں لگنا, ہم نے خود بھی دیکھنا ہے کہ بات کو صحیح بھی ہو رہی ہے کہ نہیں. کیونکہ کاندلوی صاحب نے سب سے پہلے تو فضائل اعمال اور ان چیزوں سے اعلان برات کیا ہے. آہستہ آہستہ اس کے درس ختم کر کے تو وہ منتخب نصاب احادیث کے اوپر آ گئے. ہم کسی سے کوئی تمغہ نہیں لینا چاہتے, کسی سے اپنے مرید اور چندہ نہیں لینا چاہتے, نہ ہم لیتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں اب دنیا میں کون سی ایسی تبدیلی آ گئی ہے کہ ہر طرف آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے. ایک ہی تبدیلی آئی ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتاب. الحمدللہ میں تو ہجرت کی فتویٰ دوں گا میرے بھائی. جہاد اب کیسے کر سکتے ہیں مائنارٹی میں ہوتے ہوئے؟ جی ویسے میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی ملک میں اس طرح کی پابندی اس طرح کی ہو. چائنا میں نے سنا ہے کہ وہ ایک گیدرنگ کے اوپر بندی کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی جمعے ہو رہے ہیں. انڈیا کے بھی بعض علاقوں کے بارے میں سنا ہے, لیکن یہ چاہے چونکہ سنی سنائی خبریں, میں اس پہ ایک ورڈکٹ تو نہیں دے سکتا کہ وہ جمعے کے اجتماع پہ تقریر کرنے کے اوپر پابندی ہے یا نماز پڑھنے کے اوپر پابندی ہے. تقریر کی پابندیاں تو ہمارے ملک پاکستان میں بھی کئی جگہ ہیں. ہمارے جتنے سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ فرقہ واریت کو دبانے کے لیے تقریر تو وہاں بھی کوئی نہیں ہوتی. جمعہ وہاں پریکٹیکلی صرف 2 فرضوں کا نام ہی رہ گیا. تو جمعے کا مقصد فرض پڑھنا تو نہیں ہے. جمعہ تو تذکیر کا دن ہے, مسلمانوں کی ویکلی گیدرنگ ہے, اس میں تذکیر تو ہوگی تقریر کے ذریعے, اور تقریر بھی عربی میں نہیں کہ جو آپ کو نہیں سمجھ آتی, مادری لینگویج میں ہونی چاہیے. باقی جو حمد و صلاح ہے وہ عربی میں پڑھیں, دعائیں عربی میں پڑھیں, لیکن تقریر جو ہے تذکیر نصیحت وہ تو اس زبان میں. اور آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں, میں کچھ عرصہ پہلے میں شاہ فیصل مسجد میں جمعے کے لیے چلا گیا تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ شاہ فیصل مسجد میں آپ کو پتا ہے جمعے کی تقریر اردو میں نہیں عربی میں ہوتی ہے, جہاں ہزاروں لوگ پورے ملک سے گئے ہوتے ہیں. آپ کو بنی بنائی پبلک ملی ہے, ان کو 4 باتیں سکھائیں, تو انہوں نے اس کو قومی جامعہ مسجد چونکہ ڈکلیئر کیا ہے تو وہ کہتے ہیں اب یہاں پہ عربی میں تقریر ہوگی, کسی کے کام کی نہیں. اور پوری تقریر آدھا پونا گھنٹہ آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے. چلو میرے جیسے بندوں کو 2-4 باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں, عام تو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں. وہ تقریر سو رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ 1:30 پہ سوئی جائے تو جمعہ کھڑا ہو. تو یہ ہو رہا ہے. تو جمعے کا مقصد تقریر ہے مسلمانوں کو, اور اس میں بھی پولیٹیکل گیدرنگ. یہ استنجے طلاق کے مسائل بتانے کے لیے نہیں ہے, پولیٹیکل گیدرنگ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا لائے عمل کیا تیار کرنا ہے. اور یہ پوسٹ بھی پھر حکمران وقت کی, اس نے جمعہ پڑھانا ہے. مولویوں کا کام نہیں جمعہ پڑھائے. مولوی کو نماز کے لیے آگے ضرور کر دیں آپ, ویسے وہ بھی نہ کریں. بہتر ہے کہ حکمران کو اتنی عربی آنی چاہیے کہ وہ نماز بھی پڑھا سکے. طیب اور زغان دیکھیں نا جناب, کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے, تو قرآن پڑھنا سیکھے نا. پرائم منسٹر کا کام ہے شاہ فیصل مسجد میں جمعہ پڑھائے. سیدنا عمر نے کیا آگے امام مسجد بھرتی کیے ہوئے تھے, سیدنا علی نے خود پڑھاتے تھے, سیدنا عثمان خود پڑھاتے تھے. جمعے کا مقصد پولیٹیکل گیدرنگ ہے جس میں مسلمانوں کے مشورے, اور یہ جمعے کی گیدرنگ ایک شہر میں ایک ہی ہونی چاہیے, زیادہ نہیں, تاکہ مسلمانوں کی اسٹرینتھ شو ہو. ایران ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ایک شہر میں ایک گیدرنگ ہو. تہران میں لاکھوں لوگ ایک جگہ جمعہ پڑھتے ہیں اور پریزیڈنٹ ایران کا وہاں پہ خطبہ دیتا ہے. تو اگر کسی علاقے کے اندر جمعے کے اوپر پابندی ہے اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے, آپ ہجرت کر جائیں, جمعہ تو فرض ہے ظاہر ہے. باقی آپ جہاد کیا کریں گے میرے بھائی, جہاد اس طرح کا نہیں, پہلے آپ لوگوں کو علمی جہاد کروائیں, اس طرح لوگوں کو جو ہے وہ سولی کو پر نہ چڑھوا دیں, ٹھیک ہے, سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے. اسلام تو کہتا ہے جہاں پہ آپ اسلام پریکٹس نہیں کر پا رہے, آپ وہاں سے ہجرت کریں دوسری کسی جگہ کے اوپر. اور عموماً یہ جو جمعوں کے اوپر بندی ہے نا, زیادہ تر مولویوں نے پنگے لیے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے. جس طرح ہمارے یہاں پہ اسپیکر اترے, کیوں اسپیکروں پہ چڑھ کے جمعے والے دن ایک دوسرے کو کافر ہی ڈکلیئر کر رہے ہوتے تھے, ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے تھے. اللہ معافی دے, ہمیں بھی اب بڑی ایج میں جا کے سمجھ آئی ہے, کئی تو ہماری سے بھی بڑی عمر کے, ان کو آج تک سمجھ نہیں ہے. ہم بھی بڑے نعرے مارا کرتے تھے. آج میں اپنا جب ماضی دیکھتا ہوں نا, میں کہتا ہوں یار انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو آنکھ کھولتا ہے, کیسا اس کا مینٹل ماڈل جو ہے نا اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. یہ جن باتوں پہ ہم گلے پھاڑا کرتے تھے نا, آج اپنے ان کاموں کے اوپر شرم آ رہی ہے. اور کئی لوگ جو اس زمانے میں گلے پھاڑتے تھے, آج ان کی داڑیاں سفید ہو گئی, ان کو آج تک شرم نہیں آ رہی. اور ہمیں ان پہ ہنسی آ رہی ہوتی کہ یار ان کو کس طرح لگایا ہوا شیطان نے, کن چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے آپ کو عطا فرمائی 7 آیات ایسی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں, اور قرآن عظیم.
یعنی پورے قرآن کا ذکر الگ سے اور ان 7 آیات کا ذکر الگ سے. سورۃ الحجر آیت نمبر 87. اور ظاہر ہے وہ بار بار دہرائی جاتی ہے. دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو، کم از کم 5 نمازوں کی فرض رکعتوں میں 17 دفعہ تو سورۃ الفاتحہ وہ پڑھتا ہے. سنتیں اور نوافل اور وتر اس کے علاوہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ ریپیٹ نہ ہوتی. یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن حکیم جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہم بدل بدل کے پڑھتے ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ ایسی چیز ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ اتنی اوبلیگیٹری چیز، یہ بات بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی نمبر 1 اپنی ترتیب میں بھی مصحف کی اور اپنے فضائل کے اعتبار سے. قرآن حکیم کی یہ سب سے عظمت والی سورت ہے. اس کی سپورٹ میں صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز دی تو میں چونکہ نماز میں مشغول تھا میں نے جانے میں تاخیر کر دی. تھوڑی دیر بعد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ سورۃ الانفال کی آیت آپ نے استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں فوراً ان کی آواز پہ. اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے مخلوقات میں کہ جو اگر عین نماز کی حالت میں بھی کسی کو بلائیں تو نماز توڑ کر نہیں، نماز چھوڑ کر اسی حالت میں خدمت میں حاضر ہونا یہ فرض ہے. سورۃ الانفال کی اس آیت کے تحت اور بخاری کی اس حدیث، اور وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات. نماز توڑ کر نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی طرف جانا اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جانا ہے. وہ جہاں پہ نماز اس نے چھوڑی ہوگی، اگر 1 رکعت پڑھی ہے، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، تو آ کر وہیں سے اپنی نماز شروع کرے گا، اس کی نماز ٹوٹے گی. اس پہ اجماع امت. بہرحال یہ جو ہمارے واعظین آئے دن کہانیاں کراتے رہتے ہیں کہ جی ماں آواز دے دے، باپ آواز دے دے، نماز توڑ دو، اس طرح کی کوئی حدیث. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے، کوئی ارجنسی ہو جائے، تو آپ پھر نماز توڑ سکتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اگر بلایا جائے گا تو نماز توڑنی نہیں پڑے گی، بلکہ نماز وہیں پر چھوڑ کر آپ علیہ السلام کا، تو یہ آپ علیہ السلام نے تھوڑا سا ڈانٹ پلائی پیار محبت سے. پھر آپ نے اس صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میں اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں. آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اگر تھوڑا سا بھی سختی سے پیش آتے تھے تو پھر اس کے ساتھ دل جوئی بھی. آپ ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ میں تمہیں نا ایک تحفہ دوں. وہ صحابی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں. آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظیم تعلیم. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین. اور پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 بھی پڑھی کہ یہ وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ ہے وہ سورت جو قرآن حکیم میں اللہ نے مجھے عطا کی، جو 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں. اور پھر آپ علیہ السلام کے بخاری میں الفاظ ہیں یہ ام الکتاب ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، قرآن کی جڑ اس میں ہے، اسی سے پورے قرآن کا درخت نکلا. فاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور یہ وہ 7 آیات ہیں جو سورہ ہجر میں آئی. تو سورہ ہجر کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر، یہ حدیث کافی ہے اس کی. اچھا میرے بھائیو، صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. ظاہر صحابہ نے نہیں دیکھا، آپ علیہ السلام نے بتایا. تو اچانک ایک آواز ان کو زوردار سنائی دی. یہ صحیح مسلم کی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے. اتنے میں وہ فرشتہ حاضر ہوا نبی اسلام کی خدمت میں. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ فرشتہ ہے، یہ آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا تھا، اور وہ دروازہ بھی آج سے پہلے کبھی، اور یہ فرشتہ آپ کو سلام عرض کرے، اور اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ آپ کو بشارت ہو 2 ایسے نوروں کی
جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں. ان میں سے پہلی چیز سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری چیز سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ. تو سورۃ الفاتحہ وہ نور ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا سوائے ہمارے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز ناقص ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. تو کچھ تابعین نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا اقرا بہا فی نفسک، تم پھر اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ گئے. وہ جز القراء امام بخاری کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ آپ نے جب امام سکتے کرتا ہے ان سختوں کے دوران پڑھنی ہے امام کے ساتھ بھی. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی یعنی اللہ کا فرمان بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی. نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے. اور نماز کسے کہا؟ سورہ فاتحہ کو، پوری نماز. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی کا اعتراف کر. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن عہد اور بانڈ ہے. جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اسے دی. اور جب میرا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا اس دعا میں نے اسے عطا کر دیا. اچھا بخاری مسلم کی ایک حدیث بڑی مزے کی ہے. صحابہ کرام کا قافلہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں انہوں نے ایک جگہ پانی کے لیے پڑاؤ کیا تو وہاں پہ ایک قبیلہ آباد تھا. انہوں نے صحابہ کرام کی کوئی مہمان نوازی نہیں، لیکن اسی دوران ان کے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ یا بچھو نے ڈس لیا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم. جب وہ سانپ اور بچھو نے ڈس لیا تو وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ تم سے کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کر سکتا ہو، دم ڈال سکتا ہو زہریلے جانور. تو ایک صحابی نے کہا ہاں مجھے ایک دم آتا ہے لیکن میں یہ بکریوں کا پورا ریوڑ اس کے عوض معاوضہ دوں. مرتے کیا نہ کرتے، پھنسے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک. اس نے جا کے دم ڈالا، سورہ فاتحہ پڑھا. تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بندہ اس طرح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جائے اس کے اثر سے. دم بکریوں کا ریوڑ والے کیا. اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. ایک گروہ نے کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن پڑھنے کی اجرت لے لی ہے تو حرام ہے، زیادہ پرہیزگار لوگ بھی ہوتے. دوسروں نے کہا نہیں ہم نے معاوضہ لیا بھی ٹھیک ہے. بال یہ طے پایا کہ نبی علیہ السلام سے جا کے فیصلہ کروائیں گے. آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس کی تحسین، تو نے یہ بہت بڑی انوینشن کی ہے، تجھے کس نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، سورہ فاتحہ شفا بھی دے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بہترین چیز جس کے اگینسٹ تم معاوضہ طلب کر سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بکریاں لی ہیں نا اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو تاکہ امت کے لیے کنفرم ہو جائے کہ یہ مال حلال ہے. تو سیم یہی سوال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا، جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں، مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجڈ خاتون تھی. نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے. تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے. پہلے میں ان کارڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں. یہ 2 کارڈز ہمارے ہیں جو ہم نے شروع میں جن کارڈز کو پرنٹ کیا تھا جو آپ ڈاک میں منگوا بھی سکتے ہیں. ایک بلو کارڈ ہے اور ایک ہے گرین کارڈ. بلو کارڈ جو ہے وہ پیچھے سے مجھے دیں، یہاں تو نہیں رکھے ہوئے، 2 کارڈ دے دیں. بلو کارڈ جو ہے وہ صبح شام کے اذکار ہیں اور گرین کارڈ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں. ان کے میں نے بڑی حکمت کے ساتھ کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے. یہ بلو کارڈ ہے، یہ آپ کو پی ڈی ایف اس کا ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ بھی بنی ہوئی ہے، ہارڈ کاپی بھی ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں. فون صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آن ہوتا ہے. +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162 032159000162. بلو کارڈ میں حکمت ہے. آپ بتا بلو کارڈ دنیا کا ایک بلو کارڈ ہے، وہ ہے یو کے میں ورک پرمٹ کو بلو کارڈ کہتے ہیں. یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے، صبح شام کے سنت اذکار اکثر بخاری مسلم. دوسرا کارڈ ہے یہ گرین کارڈ، آخرت کا. دنیا کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے، وہ تو سب کو ہی پتا ہے، امریکن نیشنلٹی. یہ آخرت کا گرین کارڈ، فرض نماز کے بعد سنت اذکار. پھر میں نے ایک مختصر کارڈ بھی بلو کارڈ میں سے نکالا، یہ اورنج کارڈ.
جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف، یہ سب آپ کو PDF فارم میں اویلیبل ہیں، فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے. اس میں صرف 5 اذکار ڈالے تھے. جو بلو کارڈ پورا نہیں پڑھ سکتا کم از کم یہ پڑھ لیں، تو اس کے لیے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی. تو یہ تینوں کارڈ جو ہے نا جی، کوشش تو کریں کہ یہ کارڈ روزانہ آپ لوگ پڑھیں، آپ کے لیے بینیفیشری ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بل سنن نسائی الکبریٰ کی طرف آئیں، وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں. ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے. صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے. ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 10680 نمبر حدیث ہے. سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے. سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا. 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے. سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. وہ شخص کہے گا یہ ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث. اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے. تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، چاروں کلمات. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے. اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو. یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں. یہ ایک اوپن چیز ہے. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیونکہ اکبر پہ وقت کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کنٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنے، تو وقت کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے. سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقت کرنا پڑے گا. اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر، را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک تسبیح پڑھ لے، 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں میں کچھ بھی کر سکتے ہو. اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں. 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے
العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہیں، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں سارے یاد کرو۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں۔ وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں۔ الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی الاسلام نے مشروع کیا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے، اگر رمضان کے لیے چلے سارے، نہیں نہ، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں، ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں۔ قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں۔ تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا۔